ربحان، یہ اتنے مہمانوں کو کیوں بلایا ہے آپ نے؟ رضا گردیزی کو جب خبر ہوئی تو کہ بارات پہ جانے کے لیے مہمان پیلس آنا شروع ہو چکے ہیں تو وہ ان کی آمد پہ حیران ہوتے اسے استفسار کرنے لگے۔ جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بہت ہی شان سے صوفے پر برجمان موبائل میں مصروف تھا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، شادی ہے تو دوستوں کو تو بلائیں گے اور مہمان بھی تو آئیں گے نا بابا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا دوستوں کو نہ بلاؤں؟ اس کی بے نیازی قابل دید تھی کہ جسے ملاحظہ کرتے ہوئے رضا صاحب نے حماد صاحب کی جانب دیکھا تو بے بسی سے کندھے اچکا کے رہ گئے۔ تو جب نکاح کے بعد بنا بیوی کے وہاں سے رخصت ہو گئے تو ان دوستوں کو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے سنجیدگی سے اسے لاجواب کرنا چاہا، لیکن یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے غلط بندے کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ لاجواب ہونا ربحان گردیزی کو نہیں آتا تھا۔ وہ جو اب آپ کو موقع پہ دوں گا، ابھی مزہ نہیں آئے گا آپ کو سن کے۔ ان خواتین کو جلدی سے کمرے سے نکالیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ پرسکون لہجے میں انہیں جواب دے کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ کے صاحبزادے کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حماد صاحب کی جانب دیکھ کے رضا صاحب الجھے ہوئے لہجے میں بولے تو اس کی طرف آتی مائرہ گردیزی نے ایک نظر حماد گردیزی کی جانب دیکھا۔ آپ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ آپ سب کی بات مان کے سکون سے اس رسم کے لیے راضی ہو چکا ہے تو پھر کیوں کر آپ سب فضول سوالات کر رہے ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کے بولی تو انہوں نے بے بسی سے بیوی کی جانب دیکھا اور ہارے ہوئے انداز میں ڈیلے سے پڑ گئی۔ معاف کر دیں بیگم، ہماری کیا مجال جو آپ کے لاڈلے کو کچھ کہہ سکیں۔ اس کے ہتھیار ڈالنے پہ انداز پر مسکراہٹ دباتی وہ پلٹی اور سائرہ بیگم کو جلانے کے لیے تاکہ سب بچیوں کو پیر حویلی کے لیے نکلیں۔ ایک نظر بیڈ پہ بے سود لیٹے ذوالنورین میر پر ڈالتے ہوئے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کمرے میں پھیلی تباہی کے اثرات کم کرنے کی کوشش کی تو نگاہ بار بار وہی منظر لہرا رہا تھا جب ناشتے کی ٹرے اور میز کا کانچ توڑنے کے بعد بھی اس انداز اور ابلتا غبار کم نہ ہوا تو ویل چیئر کی مدد سے ادھر ادھر ہوتا کمرے میں موجود چیزوں کو پوری قوت سے توڑنے پھوڑنے لگا۔ ایسی ہی تباہی اس نے اس دن کی تھی جب اس نے پہلے دن ناشتہ سرو کیا تھا، لیکن اس دن تباہی صرف ناشتے کی ٹرے اور میز تک ہی محدود رہی تھی، مگر آج تو شاید وہ ہر حد توڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کی ساری تباہی میں اسے نہ جانے کتنی چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ ان چوٹوں کا تکلیف سے بے نیاز اندر لگی آگ کی تباہی کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ دیوار میں لگی تھر تھراہٹ کانپتی ہوئی فراموش کر چکا تھا، اس قدر وحشی روپ کو دیکھتے ہوئے وہ اندر سے کانپ چکی تھی۔ اس سے قبل کہ اس کا یہ روپ اس کے اندر حواس چھین لیتا تو تھوڑ پھوڑ سے ہونے والی آوازیں بلند شاید ملازمین نے بھی ڈاکٹر مرتضیٰ کو اطلاع دی تھی اور اگلے چند لمحے میں وہاں آ کے بمشکل اسے قابو کرتے ہوئے زبردستی پرسکون نیند کا انجیکشن دے کے اس کی مدد سے اسے بیڈ پہ لٹا کے ضلع کو اس کے حوالے سے کچھ ہدایات دے کے نیچے جا چکے تھے، جبکہ اپنی مجبوریوں کے باعث وہاں موجود ضلع اس کی تباہی کے تاثرات مٹاتی پھٹ پھٹ رونے کو لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی ملازمہ نہیں آنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے ساتھ اس گھر کے افراد کو کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے مسئلے اور آپ کی معذوری میری مجبوریوں کو کیش کروا گے۔ شیشے کے بکھرے ٹکڑوں کو ہتھیلی میں سمیٹتی وہ ایک بھیگی ہوئی نظر دکھ سے سوچنے لگی اور پھر زخمی ہتھیلیوں کو صاف کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تو وہ چند قدم چلتی اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچی تو اسے بے حد بے چین پایا، کیونکہ وہ کسمساتے ہوئے بہت بے چینی سے اپنا سر دائیں بائیں پٹکتا ہوا دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے زور زور پینچے ہوئے تھا۔ ماما، اس کے بے چین اور پینچے ہوئے ہونٹوں میں یہ لفظ ایک سسکی کی مانند نکلا تو اس کے بیڈ سے چند فرلانگ دوری ضلع کے وجود میں گہرے دکھ کی ٹیس اٹھی تھی۔ اسے اس لمحے ذوالنورین میر پہ ایک بچے کا سا گمان ہوا تھا اور شاید اسی وجہ سے اس کے دکھ کو محسوس کرتی وہ آگے بڑھی۔ ذوالنورین، اس نے نرمی سے اس کے نزدیک کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ اس سمے ہونے والی تکلیف سے بچانا چاہ رہی تھی۔ ماما، وہ ایک دفعہ پھر سسکا تو اس نے نرمی سے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہولے سے ہاتھ رکھا ہی تھا، اگلا لمحہ اس پہ جیسے کسی قیامت کی مانند آن پڑا، کیونکہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی ذوالنورین میر ایک دفعہ پھر سے ماما لفظ کی گردان کرتا اس کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ہائے اللہ، ابھی تم کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین لگ رہی ہو۔ اگر تمہارے ہونے والے شوہر کی جگہ پہ ہوتی تو اس روپ میں تمہیں دیکھ کر ہر طرح کی رسموں کو ٹھوکر مار کے اس ظالم سماج سے لڑ کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ بلٹ سرخ رنگ کے قیمتی دید زیبا بھاری لہنگے، چولی میں ملبوس میچنگ بھاری جویلری اور نفاست سے کیے گئے میک اپ سے سجی آپ گننے کو دل و جان سے
संवारने जाने के बाद जब ज़हरा उसके सामने से हटी तो उसका नोहेज़ कलियों की मांड महकता हुआ वजूद और सजा सबरा व सरापा देखकर मरियम पुरशौक अंदाज में बोलती चली गई। जब उसकी बात सुन के न जाने आफगिने के कानों में एक खूबसूरत सा मर्दाना लहजा गूंगा तो धड़कनें तेज हुई। काश ऐसी जीदारी उसके होने वाले शोर में भी होती तो, लेकिन सारी जीदारी शॉपिंग और शादी की रस्में दिखाने में लगा दी, उसको भी मात दे देते। खूबसूरत चेहरे को नेट के दुपट्टे तले छुपाती ज़हरा ज़हर हुंदा लहजे में गोया हुई तो आबी के वजूद में वहशत सी भरने लगी। या अल्लाह, मुझ पे अगर ये आजमाइश डाली है तो मुझे सब्र अता करना। आंखें मीचती वो अल्लाह से दुआ गो होती उनके सबके सामने बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो धड़कनें जैसे रुक ही गई थी। वो अपनी तवज्जो के सामने खुले लैपटॉप पे मुकम्मल तौर पर मरकूज की अपने काम कर रहा था जब मोबाइल की रिंग ट्यून पे उसने नागवारी से स्क्रीन की जानिब देखा, लेकिन वहाँ जगमगाते नाम को देखकर उसके वजीह चेहरे पे मुस्कान फैल गई। कहाँ हो? बिना सवाल जवाब दूसरी जानिब इस्तफसार किया गया। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए एक पुरतासिब निगाह लैपटॉप पे डालते हुए ऐसे शट डाउन किया और खुद अपनी जगह से खड़ा हो गया था। ऑफिस से निकलने लगा हूँ। गाड़ी की चाबी पैंट की जेब से अड़ेसते हुए वो स्टैंड से कोट को लेता दरवाजे की जानिब तेजी से बढ़ने लगा था। दिल तो काड़ा है तुम्हें तुम्हारी इस मसरूफियत के बायस कोई सख्त सी सजा दूं, लेकिन फिर ये सोच के चुप कर गया हूँ कि तुम्हारे लिए यही सजा काफ़ी है कि तुम कुछ दिनों में उसके सामने किसी और के होने वाले हो। दूसरी जानिब से के अल्फाज पे दरवाज़ा खोलते जरगाम मलक के हाथ लहजा भर को ठटके, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभालते हुए बाहर निकला। ऐसा कुछ साल कबल हो चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कॉल क्यों की? उसका स्पाट लहजा गूंजा। इसलिए कि जो तुम कुछ साल पहले कबल कर चुके हो वो आज मैं करने जा रहा हूँ। इसमें मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। नबे तुले अंदाज में उसे कुछ बावर करवा के दूसरी जानिब से कॉल बंद कर चुका था, जबकि अगले चंद घंटों का लाया अमल तैयार करने के बाद जरगाम गार्ड के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो चुका था। अपनी कजन्स और भाइयों के हाले में जब नेट के दुपट्टे में चेहरा छुपाए आफगिने को खूबसूरती से सजे लान में लाया गया तो सीधे उसे जनान हाने के लिए सजे हिस्से की तरफ लाया गया था, क्योंकि लान को दरमियान में फूलों की घनी सी लड़ियों के साथ दो हिस्सों में तकसीम करके मर्दाना और जनाना हिस्से अलग अलग कर दिए गए थे, ताकि जदीद दौर के मुताबिक शादी का फंक्शन भी हो जाए और उन लोगों की रवायात और इक़्तिदार भी बरकरार रहें। इसलिए स्टेज पे बिठा रबहान गर्देजी चाह के भी आफगिने की एक भी झलक देखने से महरूम रहा था, और फिर आफगिने के जनान हिस्से में सजे स्टेज पर बैठते ही निकाह की रस्म की गई और चंद ही लम्हों में 50 लाख हक महर के इवज़ रबहान गर्देजी आफगिने गर्देजी को अपने नाम कर चुका था। निकाह होते ही खाना खोल दिया गया था, क्योंकि वहाँ उस वक़्त सिर्फ रबहान के दोस्त अहबाब नहीं थे बल्कि पीर साई ने भी बहुत से मेहमान बुलाए थे। इसलिए इस नाम नहात निकाह की रस्म पे भी वहाँ लोगों का एक तूफान सा उमड़ आया था, क्योंकि निकाह की तकरीब सबके सामने होनी थी और उसके बाद कार्रवाई मेहमानों के रुखसत होने के बाद का इरादा रखते थे। लेकिन जो इरादा बिना रबहान वहाँ आया था उससे शायद वो सभी बेखबर थे। तभी उसने अपने इरादों से बाखबर करने के लिए धीरे से अपने लब खोलते हुए अपनी खूबसूरत आवाज़ में उन्हें अपनी जानिब मतवज्जो किया। पीर साईं, अब रुखसती की इजाज़त दीजिए। स्टेज पे मौजूद अपनी बातों में मगन अफराद पे रबहान गर्देजी की आवाज़ किसी नागहानी आफत की मानिंद उतरी थी। सबने एक झटके से उसकी जानिब देखा, जो बहुत पुरसुकून अंदाज में पीर साईं की जानिब मतवज्जो था, जिनका चेहरा इस बात सुन के मारे तैश और जब्त के सुर्ख पड़ने लगा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम लड़के? एक चोर निगाह स्टेज पर परे बातों में मसरूफ मेहमानों पे डालते हुए वो अंदर उठते उबाल को बमुश्किल दबाते हुए कदरे दबे दबे लहजे में बोले तो तभी भी जान होलती हुई आगे बढ़ी थी। रबहान जी, क्या पागलपन है बच्चे? उन्होंने रबहान के कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा था। निकाह के बाद सभी अपनी बीवियों को अपने साथ रुखसत करवा के ले जाते हैं बीजान, इसमें पागलपन क्या है? दूसरी जानिब लापरवाही और बेनियाजी अरूज पे थी, जो पीर हवेली के अफराद किसी की बिजली की मानिंद उतर रही थी। अपना तमाशा बंद करो और लोगों के रुखसत होने तक अपनी बकवास भी बंद रखना, वरना जान से जाओगे। इसकी हरदर्मी देखते जाफर साईं के आगे और लोगों के मतवज्जो होते देख के चेहरे पे बमुश्किल नामल तासरात से जाए वो दबे दबे लहजे में गुराए तो उसने बाएं अबरू होले से उचकाते हुए ससुर के तेवर धमकियां मुलाजा की, जबकि गर्देजी पैलेस के अफराद उनकी धमकी सुन के दहल से गए थे और रजा गर्देजी बेसाख्ता रबहान की जाने बढ़े। ऐसे धमकियां देने से बेहतर है कि आप मेरी बीवी को मेरे साथ रुखसत कर दें। उसने संजीदगी से एक उचटती निगाह नेट के पर्दे के पार बने स्टेज के दूसरे हिस्से पर डाली, जहां उस वक्त उसकी बीवी बरजमान थी। वो नहीं जानता था कि यहाँ होने वाली गुफ्तगू से वाकिफ हो रही थी या नहीं, लेकिन वो ज़रूर जानता था कि जब वो इस गुफ्तगू का माहिर जानेगी तब वो मर मिटने पर तुल जाएगी। रबहान, फजूल की जिद नहीं करो। जब एक बात तय थी तो इस पर इतना फजूल रद्द अमल क्यों दे रहे हो? रजा गर्देजी ने उसके नज़दीक होते हुए उसे डिपटा, क्योंकि अब लोग स्टेज की तारीफ
متوجہ ہوتے ہوئے چیمہ گوئیاں کرنے لگے تھے اور یہ بات معاملے کی سنگینی بخش رہی تھی۔ یہ فضول ضد ہے نہیں ہے، نہ یہ فضول رد عمل ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کچھ دیر قبل میرا ان کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے اور میں ایسا بے غیرت ہرگز نہیں بنوں گا کہ اسے لاوارثوں کی طرح ایک رسم کی بھیڑ چڑھانے کو یہیں کہیں چھوڑ جاؤں، اور وہ بھی اس صورت میں جب میرا نام اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ بنا کسی خوف اور خطر وہ مضبوط اور بلند اور لہجے میں بولا تو اسٹیج کے پار موجود خواتین کے نغے میں سر جھکائے بیٹھی۔ آبگینے کا وجود ہوا میں معلق ہوا، جبکہ اس کی باتیں سنتی بی جان سمیت گردیزی پیلس کے افراد کے چہروں پہ گھبراہٹ اور شرمندگی، خوف کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے، کیونکہ اپنے اصول اور روایات کے متعلق اس کی ایسی ہتک امیز باتیں سن کے پیر حویلی کے سبھی افراد کے ضبط کا پارا ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور سپیر سائیں اپنی جیب میں اٹکی پسٹل نکال کے اس کے سینے پہ تان گئے تھے۔ ربحان ایک دم بہت سے لوگوں کی چیخو پکار کے ساتھ گولی کی گونج پہ اس کے لفظوں کے حصار میں ساکت بیٹھی آبگینیں حواس کھوتی چلی گئی تھی۔ آبگینے کی حواس کھوتے وجود کو سنبھالتی خواتین ٹھٹک سے گئی تھی، کیونکہ وہاں صرف ایک گولی کی گونج نہیں سنائی دی تھی بلکہ اس کے بعد دیگرے بہت سی گولیوں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہو۔ سفیر سائیں جو اس کے سینے پہ پسٹل رکھے ٹریکر دبانے ہی والے تھے کہ پہلی گولی کی گونج پہ چونک کے آواز کے تعاقب میں دیکھا جو ایک شخص ہاتھ میں چمکتا ہوا سیاہ پسٹل لیے بہت سکون سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ ان کے پسٹل کی نال سے نکلتا ہوا دھواں بتا رہا تھا کہ ابھی گولی چلانے والا ہی تھا۔ اور پھر اسی پہ اکتفا نہ ہوا تو ان سب کے سنبھلنے اور سمجھنے سے قبل ربحان گردیزی کے بلائے گئے مہمان دوست بھی اپنے کھلونے نکال کے ان کے نکاح کا جشن منانے لگے۔ تبھی ان سب کے متغیر چہرے دیکھتے ہوئے اس کے ہوبرو چہرے پر بڑی ملحوظ کن مسکراہٹ سی پھیلی اور سفیر سائیں کے پسٹل کی نوک اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے بڑے اطمینان سے گویا ہوا، بہت معذرت چچا سائیں، لیکن پولیس والا ہوں، بنا ہتھیاروں کے کہیں نہیں جاتا۔ ان سے کہتے ہوئے اس نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ واپس اپنے سسرالیوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی اس حرکت پہ آگ بگولا ہو چکے تھے۔ نصرت بھی، کیا تم نے اپنے پوتے کو اس رسم کے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا، یا تم بھی اس بدبخت کے ساتھ مل کر ہماری توہین کرنے کا ارادہ بنا کے آئی تھی؟ پیر سائیں بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بلا پرجلال لہجے میں گویا ہوئے تو بی جان زاروں کی تار روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ نہیں پیرس پیر سسا، وہ اپنے مرشد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی جن کی دعاؤں سے ان کی نسل چلی تھی، لیکن ربحان کو کم سے کم بی جان کا یوں رونا قطعی برداشت نہ ہوا۔ یہاں موجود میرے خاندان کا کوئی بھی شخص میرے ارادوں سے باخبر نہیں تھا، اور آپ باخبر ہونے سمیت ان سمیت آپ سب میں سے کسی کو بھی جرأت نہیں جو میری بیوی کو لے جانے سے روک سکے۔ وہ اپنی بلند پرعزم آواز میں قدرے ناگواری سے بولتا ہوا اسٹیج سے نیچے اترا تو اس کی بلند آواز پہ چیمہ گوئیاں کرتے مہمان مزید اس ہنگامے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اور برائے مہربانی اپنے کرندوں سے کہہ دیں کہ اپنے کھلونے نیچے پھینک دیں، کیونکہ ان کا استعمال بہت اچھے سے آتا ہے، اور میرا ان کو استعمال کرنا نہ صرف یہاں تباہی مچائے گا بلکہ آپ کے نام اور شہرت کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ زنان خانے کی جانب بڑھتے ہوئے جب راستے میں اسے پیر سائیں کے کرندوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کی جانب مڑتا ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے لچک سرد انداز میں بہت گہری دھمکی دیتا ہوا مضبوط قدموں کے ساتھ زنان خانے کی جانب بڑھا تو ایک نظر دور کھڑے پسٹل تھامے اس وجیح شخص کو دیکھتے ہوئے پیر حویلی کے افراد نے مارے ضبط کے زور سے مٹھیاں پینچی اور قہر آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے، جو آج ان کی عزت، ان کی رسم رواج کو مٹی تلے رونے پہ تلا ہوا تھا۔ اسے پھولوں کی لڑیاں ہٹا کے اس طرف آتے دیکھ کے لڑیوں سمیت بڑی خواتین بھی آنکھیں مارے ستائش کے چمکنے لگی اور بے ساختہ آبگینے کی قسمت پہ رشک آنے لگا جس نے اتنی خوبصورت وجیح دار مرد اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ السلام علیکم۔ بنا کسی خاتون کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے وہ اپنی خوبصورت آواز میں انہیں سلام کرتا اسٹیج کی جانب بڑھا، جہاں صوفے پہ اس کی منکوحہ بنا ہوش اور حواس ایک سائیڈ کو لڑکی پڑی تھی۔ آبی کے شوہر کی شکل کیا آواز ہی اتنی پیاری ہے کہ آبی ان کی آواز سنتے ہی تمام ناراضگی بھول کر جایا کرے گی۔ مریم ربحان کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے زہرا کے کان میں گھسی تو اس نے اسے ٹھوکا مارتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ماحول اس وقت انتہائی ناساز
محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی کوئی شال یا بڑی چادر دے دیں۔ اس کے وجود کو ہاتھ لگانے سے قبل اس نے ہلکی سی گردن موڑتے ہوئے بنا کسی کو مخاطب کیے اپنی بات کہی تو سعیدہ بیگم اپنی شال لیے آگے بڑھی۔ اگر ہمت کر کے اسے اس آزمائش سے نکالنے کی جرت کی ہے تو آئندہ زندگی میں بھی اس کا ساتھ دیتے رہنا بیٹا۔ اس کی غلطیوں کو اس کے گلے کا پھندا ہرگز نہ بنائیے گا، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے واپسی کا ہر روز بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے مگر ملال لہجے میں اس کی ماں اس کی طرف بڑی اور سنجیدگی چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ اب ہم دونوں کے لیے دعا کیجیے گا، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے سر جھکا کے ان سے پیار لیا اور پھر چادر پھیلا کے آبگنے کے وجود پہ ڈالنے ہی لگا تھا کہ عقب سے طلال جعفر زور سے پھنکارا، ربحان گردیزی، میری بہن سے اپنے ہاتھ دور رکھنا ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں تک اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ اس کی اس قدر فضول دھمکی پہ ربحان کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے جبکہ چہرے پہ فوراً ناگواری پھیلی تھی۔ میں آج ایک نئے سفر کے آغاز میں تمہاری بہن کو اس کے مائکے کی طرف سے کوئی ناقابل تلافی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، ورنہ تمہارے قد سے بڑی اس گیدڑ ببکی کا سبق تمہیں ضرور دیتا۔ جھپتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ مڑا اور آبگینے پہ چادر پھیلا کے بڑے استحقاق سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے نرم و نازک وجود کے لمس سے شاید پہلی دفعہ سینے میں مقید دل نے دھڑکنوں کی لے بدلی تھی۔ جو آج تم کر رہے ہو نا، تم اس پر تم تاعمر رونے والے ہو۔ ربحان گردیزی آبگینے کو خود میں سمیٹے جب وہ ششتر سے کھڑے اپنے گھر والوں اور غیظ و غضب کا شکار ہوتے آبگینے کے گھر والوں کے درمیان میں سے گزرنے لگا تو پیر سائی نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے وارن کیا تو اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی دھمکیوں میں کوئی دم ہم ہوتا تو میں اب تک یہاں زندہ سلامت کھڑا نہ ہوتا۔ ایک گہرا اور کاٹدار اپنے طنز اور لفظوں سے کرتا ہوا وہ بڑے اطمینان سے اپنی بیوی کی عظیم شان رخصتی کروا کے وہاں سے چلتا بنا تھا۔ وہ بے حرکت ساکت اس کے مضبوط مگر بے یار و مدد وجود پہ بڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، جو بے چینی سے سر ادھر ادھر پٹکتا دھیرے دھیرے اس کی کلائی پہ گرفت سخت سے سخت تر کرتا جا رہا تھا۔ ماما ماما، اس کی سرگوشی نما پر دانت سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی اور ان سسکیوں کے ساتھ ہی اس کی خود پہ پڑی ضلع کی کلائی پہ گرفت بھی سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی، جس کے بلائی اس کی کلائی میں درد سن ہونے لگا تھا۔ ذوالنورین، چھوڑے مجھے پلیز۔ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے پوری قوت لگا کے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے فاصلہ قائم کیا، لیکن اس شخص کے وجدان کو نہ جانے کون سا خوف لاحق ہو چکا تھا، یا وہ کسی خواب اور احساس کے شکنجے میں تھا کہ وہ گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے مزید سخت کرتا، اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو بتدریج پھر سے کم تر ضلع کے وجود کو دیکھتی انگیٹھی کی نظر کر چکا تھا۔ بے سود پڑے ذوالنورین کے مضبوط وجود کا لمس، مردانہ کلون کی دل پہ ریب مہک، اس کی بوجھل ہوتی سانسوں کی پرتپش لپک اور اس کی مہدوش حالت اسے گہرے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تبھی اس کی مزاحمت میں تیزی آنے لگی، مگر جب اس کی گرفت سے آزادی نہ ملی تو بے بسی کم آئے گی اور غصے کی ملی جلی کیفیات کے زیر اثر اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ بے چینی سے بڑبڑاتے ہوئے ذوالنورین کے منہ پر جا پڑا، اور اس غیر متوقع تھپڑ کی گونج اور اثر اس قدر گہرا ضرور تھا کہ نیم بے ہوشی کی طرف مائل ذوالنورین میر کا دماغ ایک جھٹکے سے جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھنے لگا جو بے تحاشا اس کی طرف چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، اس نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر اس کی گرفت میں مقید کلائی کو حرکت سے دیتے ہوئے چھڑوانے کی کوشش کی۔ مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے نم چہرے کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا ہوا وحشت سے زیادہ لہجے میں بولا تو وہ چیخ ہوئی تھی۔ یہ تھپڑ اس لیے مارا کہ شاید ہوش و حواس میں آ جائیں اور جان سکیں کہ آپ کس قدر اخلاقی گڑبڑ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی ٹیچر کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتی قدرے بلند آواز میں بولی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس کی طرف انگلی اشارہ کرتا وہ بلند آواز میں داڑا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ آپ کو پڑھانے کی ایڈوانس فیس لے چکی ہوں، اس لیے مجھ پر چلانے کے بجائے خدارہ اپنے حواسوں کو قابو میں رکھیں اور مجھے میرا کام ختم کرنے دیں۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس قدر نفرت پہ وہاں چلی بھی جائے گی تو کل پھر سے اسے یہیں واپس آنا تھا، اس لیے وہ سپاٹ انداز میں اپنے عزت نفس کو رونتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی اور اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو ایک نظر دیکھ کے دروازے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ یہ وقت اس کے لنچ کا تھا اور اس کے لیے لنچ لے کے آنا تھا۔ اپنی جنگ میں مصروف وہ دونوں ہی یہ بات نہ جان سکے کہ نیچے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھی شازمین میر بہت ملحوظ کن مسکان ہونٹوں پہ سجائے اپنے موبائل کو تک رہی تھی، جہاں اس لمحے تصاویر جگمگا رہی تھی جب ذوالنورین کے وجود کو اپنے باہوں میں سمیٹے ہوا تھا اور یہیں سے ان دونوں کی زندگی کا ایک عجیب
عجیب سا دور شروع ہونے والا تھا جس کی منزلیں وہ ابھی طے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تاریخ میں رقم کی یہ جانا تھا کہ ایک ایسا مرد بھی تھا جو اپنی ہی بیوی جسے اس نے دیکھا تک نہ تھا، اس کی رخصتی، اس کی بے ہوشی میں اس کے مائکے والوں کی بندوقوں تلے کروا کے لایا تھا۔ گاڑی کا سٹیئرنگ دائیں ہاتھ میں تھامے وہ بہت رش ڈرائیونگ کرتے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا جب موبائل پہ آنے والے وائس نوٹ سن کے اس کے ہونٹوں پر بڑی مسکان، جاندار مسکان پھیلی تھی اور اس نے فوراً کال ملا کے کال بلوٹوتھ ایڈجسٹ کیا تھا۔ ہو گیا نا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق مزاج زن مرید۔ اس کی بات انجوائے کرتے ہوئے اس نے ایک گہری نگاہ بیک سیٹ پر پڑے بے ہوش سراپے پہ ڈالی تو وہ دوسری جانب اس نے زیر لب اسے بہت ہی مہذب سی گالی سے نوازا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے استفسار کیا۔ فی الحال تو اپنی بیوی کو کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں کیونکہ بیوی کے سسرالی اور میکے والے دونوں ہی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مصنوعی بے چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے گیئر بدلا تو دوسری جانب کال پہ موجود مسکرایا۔ اوکے گڈ لک، اپنا اور بھابھی کا بہت سارا دھیان رکھنا اور فکر نہیں کرنا کیونکہ ادھر میں سب سنبھالوں گا۔ محبت سے اسے تسلی دیتے ہوئے اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال بند کی تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ربحان نے اب کی بار اس پر پرتپش نگاہ سے اس کے سجے سمرے بے سود سراپے پہ ڈالی تھی۔ اب آپ سے باضابطہ ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے مس آبگن جعفر۔ او نو، بلکہ دل ہی تو دل میں اسے محو کلام کرتے ہوئے اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور قاتل سی مسکان ہونٹوں پہ سجاتا پرشوق انداز میں سرگوشی نما آواز میں بولا، مسز آبگن ربحان۔ لاؤنج میں پڑے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے وہیں فلور کشن پہ بیٹھی آیت کو اپنے لیے چائے لانے کا کہہ دیا اور آنکھیں موند لی کیونکہ اس وقت وہ انتہائی تھکاوٹ کا محسوس کر رہا تھا۔ زرگام آپ کا آفس سے چھٹیاں لے رہے ہیں کیونکہ شادی میں تو بس کچھ ہی دن باقی ہیں۔ مہوش بیگم لاؤنج میں آئیں اور اسے وہاں برجمان دیکھ کر انہیں بر وقت یاد آیا تو پوچھ بیٹھی، جبکہ ان کے سوال پہ تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی انہیں دیکھا اور پھر نقدرے ہفکی سے جھٹکا۔ فار سیک چچی، اب میں شادی کے لیے لڑکیوں کی طرح کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھوں تو رہا، شادی کا فنکشن 3 دن کا ہوتا ہے تب نہیں جاؤں گا آفس، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے واپس پلکیں موند گیا تھا۔ ان کو اب کیا بتانا کہ وہ جو پل گھر میں گزارتا تھا اس کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہ ہوتے تھے۔ بھائی چچو، آپ آفس سے چھٹیاں لینا آج، لیکن آج سے آپ رات 9:30 سے 12 بجے تک ضرور ٹائم دیں گے۔ اگر آپ کی شادی ہے، کوئی ڈھولک نام کی بھی شے ہوتی ہے۔ شاہ زیب ملک شہرے کے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوتا اس کی بات کے سن کے جواباً بولا تو اس نے بڑے سرد انداز میں دونوں کو گھورا۔ شاہ زیب، اگر تم آج اس اتھڑے گھوڑے کو اس بات پر منوا لو تو میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہوگا۔ زرگام، جو اپنی ریزرو روڈ فطرت کے باعث گھر میں کسی فرد کے بھی فرینکلی میسر نہیں ہوتا تھا، شاہ زیب کی گرفت میں آتے دیکھ کر جازم شرارت سے بولا تو زرگام نے بہتر گئے اسے گھورا تھا، مجھے کوئی بھی شخص کسی بات کے لیے کسی بھی رسم کے لیے فورس نہ کرے ورنہ میں ہر طرح کی رسم ختم کر کے سادگی سے شادی کر لوں گا۔ اس بے مربتی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو ساری نوجوان پارٹی اس سنگ دلی کا مظاہرے پر جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ نگاہ چچی کے کہنے پہ یہ بات نہیں مانیں گے کیا؟ اسے وہاں سے جاتے دیکھ کر شہرے نے اپنے تئیں بہت سے زبردست لالچ دینے کی کوشش کی جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہ سن کر وجود جھلس گیا تھا اور وہ بنا اسے کوئی جواب دیے لمبے ڈھاگ پڑتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اتنے خڑوس تو کوئی بھی نہیں ہے جتنے یہ حضرات ہیں، اگر مجھے یہ پیارے نہ لگتے ہوں تو جتنی یہ بے مروتی دکھاتے ہیں میں کبھی بھی مار کے انہیں مخاطب نہ کرتی۔ شہرے کو اس کا بنا جواب دیے جانا اتنا کھلا کہ وہ سب کی طرف گول گول آنکھیں گھما کے دیکھتی نروٹھے لہجے میں بولتی ہوئی چلی گئی جبکہ اس کی بات سنتے ہی وہ سب مسکرا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ جب شہر ملک اس گھر میں قدم رکھتی تھی زرگام ملک یا نگاہ واحد ہی ہم کلام ہوتی تھی تو اس لمبے چوڑے مرد کا دل ریزہ ہو جایا کرتا تھا کیونکہ محبوب کی بے خبری دنیا کی سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ اچھا بابا، اب میں چلتی ہوں۔ ابراہیم صاحب کی کنپٹی اپنے ہونٹوں سے چوتے ہوئے اس نے ان سے اجازت طلب کی تھی جب وہ اپنی نکاح زدہ آواز میں بولے، آج چھٹی کر لو میری بیٹی، تمہیں رات سے تیز بخار ہے، ابھی تک وہی حالت ہے، اگر آرام نہ کیا تو طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ وہ متفکر لہجے میں بولے اور چہرے پہ پریشانی اور بے بسی نمایاں تھی۔ بابا میں ٹھیک ہوں، ویسے واپسی میں اپنے لیے میڈیسن بھی لیتی آؤں گی اگر طبیعت زیادہ خراب محسوس ہوئی۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں بولتی انہیں خدا حافظ۔ ان کے میل اٹینڈنٹ کو ان کا متعلق ہدایات دے کے گھر سے نکل پڑی تھی۔ اپنے مقررہ وقت پہ جب وہ میر پیلس پہنچی تو بہت غیر متوقع طور پر پہلا سامنے والا لاؤنج میں موجود شازمین میر سے ہوا جو اسے دیکھتے ہوئے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کرتی ایک روم کی جانب بڑھی۔ اسے چارہ نہ چارہ اس کے حکم کی تعمیل
کرتے ہوئے اس کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ یہ لگاؤ اپنے چہرے اور ہونٹوں پہ اور اپنے بال کھول کے انہیں اس کیچر میں سمیٹو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا کسی تمہید کے انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی لپسٹک، کریم اور کیچر کی جانب اشارہ کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا، لیکن ان کے چہرے پہ نہ چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھ کے اس کے اندر جنم لیتے الفاظ وہی دم توڑ گئے تھے، اور وہ خاموشی سے کریم اپنے چہرے پہ لگانے کے بعد لپسٹک اپنے خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹوں پہ سجانے لگی، اور اسے فارغ ہونے کے بعد اس نے بڑے روبوٹک انداز میں ہاتھ اپنے سر کی جانب بڑھاتے ہوئے چادر سر سے سرکائی اور چٹیا پکڑ کے اس کے بال کھولنے کے بعد انہیں کیچر لگا کر باقی کھلا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ ان کی جانب مڑی اور اس کے مسکرانے پہ چادر واپس سر پہ ٹکائی۔ اس کی بار چادر گردن تک کسی نہ تھی، مگر اتنی ڈھیلی ضرور تھی کہ شازمین میر کی محنت نظر آ سکے۔ اب جاؤ، تم جو کام تمہیں کہا ہے اس میں تیزی لاؤ، حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچن کی جانب بڑھی اور وہاں سے ناشتے کی ٹرے لے کر ذوالنورین کے کمرے کی جانب چل دی۔ حسب معمول کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا، اس لیے بازو کے دباؤ سے دروازہ کھولتی ناشتے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تھی اور ٹرے لے جا کر اس کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی۔ ناشتہ کر لو، اپنا معمول کے مانند اپنی جملہ دہراتی ہوئے ایک سائڈ پر پڑی کسی کرسی پر برجمان ہوگی، واش روم جائیں اور اپنا منہ دھو کے بال سمیٹ کے آئیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وہ جو عادتاً ہاتھوں کی لکیریں کھوجنے لگی تھی، اس کی غیر متوقع بھاری سی آواز سن کے اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی جانب دیکھے بغیر ناشتے کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا واش روم جا کے اپنا منہ دھو کے آئیں۔ اسے ہنوز وہیں کسی سنگی مجسمے کی مانند استاد دیکھ کر اس نے اپنے الفاظ واپس دہرائے تو وہ مزید الجھی۔ اس فضول بات کا کیا مقصد ہے؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ تلخی سے ہنس دیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر جو میں اس مزوری میں مبتلا نہ ہوتا تو کیا تب بھی آپ یوں میرے کمرے میں بیٹھی مجھ سے ایسے بے وقوفانہ سوال کر رہی ہوتی؟ مس ابراہیم اس کی خوبصورت پلکوں سے سجی خوابیدہ آنکھوں میں نہ جانے اس وقت کیسا تاثر تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اٹھی تھی، اور شاید اسی تاثر سے گھبراتے ہوئے وہ اٹھی اور بھاگنے کے سے انداز میں واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی گھبراہٹ سے بے نیاز معمول کی مانند اپنی ٹانگوں پہ سیاہ چادر پھیلائے واپس ناشتے کی جانب مشغول ہو چکا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ حسب معمول وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد نگاہ سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ جب اس نے قدرے سنجیدگی سے تمہید باندھی تو وہ ہلکا سا چونکا تھا، کیونکہ وہ بات کوئی بھی ہو پوچھنے سے قبل کوئی ایسی ہی تمہید نہ باندھتی تھی۔ پوچھیں، یک لفظی جواب دیتے ہوئے اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا، جب اس نے لب کھولتے ہوئے اس کے سر پہ گویا دھماکہ کیا تھا۔ آپ شہرے کو پسند کرتے ہیں؟ وہ اس کی اس طرح وہ نگاہ کا سوال نہیں تھا بلکہ ایک بلاس تھا جو زرغام ملک کی ذات پہ پرخچے اڑا گیا تھا۔ کیا اتنا ارزاں تھا میرا عشق کہ یوں اس کی تشہیر ہوگی؟ بے ساختہ اس کے دل پہ ہوک نکلی۔ زرغام اس کی اس قدر گہری خاموشی پہ نگاہ نے اسے پکارا تو وہ چونکا تو اور فوراً خود کو سنبھال دیا۔ آپ کو ایسا کیوں کر محسوس ہوا؟ اس کی اسپاٹ آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا جس نے نگاہ کو قدرے نروس سا کر دیا تھا۔ آپ کی نظروں سے، اس نے بہت دھیرے سے بہرحال جواب دیا، جسے سن کر وہ پل بھر کے لیے زور سے اپنی پلکیں میچ کے رہ گیا تھا۔ جن سوالوں کے جواب نہیں ہوں ان سوالوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ نگاہ، آپ میری ان نگاہوں کو محسوس کریں جو آپ کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ بیوی ہیں آپ میری۔ جو بے نام رشتہ ان کے دل کو کواڑ ہانوں میں کئی سانسیں لیتا تھا، وہ اس تشہیر کے لیے اس کی عزت پہ سوال لانا چاہتا تھا۔ اس کے مدھم نبے تلے انداز میں وہ اسے سونپ گیا۔ میں جانتی ہوں، بس نہ جانے دل کیا سمائی تھی کہ پوچھ لیا۔ وہ اس کے پرسکون رد عمل پہ خجل حسی ہوتی ہوئی بولی تو زرغام کو گہری شرمندگی نے آن گرا تھا۔ اپنے دل کو پرسکون رکھے نگاہ، میں نے یہ رشتہ اپنی رضامندی سے جوڑا ہے، بے فکر رہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چاہت لاحاصل ہے، اور اسی بنا پر جب اس نے نگاہ کو زندگی میں شامل کیا تو پوری رضامندی سے کیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل کے خانوں میں مقید محبت کبھی بے اختیار ہو جایا کرتی تھی، مگر وہ اپنے لیے محدود کی گئی حد بندیوں کو کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، اس لیے پورے جذب کے ساتھ اسے بولتا چلا گیا، کیونکہ اپنی خواہش کے پیچھے کسی لڑکی کے جذبات کا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے اتنے خوبصورت انداز تسلی پہ وہ ہلکی پھلکی سی ہوتی اس سے شادی کی تیاریوں کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ کیوں اپنی اسٹڈی کو لے کے سیریس نہیں ہو رہے ذوالنورین؟ وہ بہت جمی سے نوٹس پہ جھکی اسے لیکچر دے رہی تھی کہ پوائنٹس کلیئر کرنے کے بعد جب اس نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو وہ دیوار پہ نظریں جمائے بیٹھا اس کے تن بدن میں آگ دہکا گیا تھا۔ آپ کیوں میری اسٹڈی کو لے کر اتنی کانشیس ہو رہی ہیں؟ آپ کو سیلری چاہیے نا تو بس آئیں اور وہاں اس کرسی پر بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ گھر واپس چل جائیں۔ اس کا دل جلاتا وہ اطمینان قابل دید تھا جسے محسوس کر کے ذلے نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ ان پیسوں اور مجبوریوں کے چکر میں اپنی ذات کو بیچ چکی ہیں آپ، اور کیا آپ کہتے ہوئے بنا کام فری کیے
اپنے بنا کام کیے فری میں بس پیسے بٹورتی رہوں۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ تلخی سے اپنی زندگی کا سب سے اذیتناک سچ اس کے سامنے اگل گئی، اور سامنے والے نے سن کے کوئی تاثر نہ دیا۔ یہ اس دن سے ہفتے کے بعد کی بات تھی جب اس کا منہ زبردستی دلوایا تھا، اور اس دن کے بعد وہ شازمین میر کے ہزار اصرار کے باوجود بالوں کی چٹیاں بنائے بغیر اس کے سامنے نہ گئی۔ ہاں، ہونٹوں پہ پنک لپسٹک کی بجائے نیچرل کلر کا رنگ سجا کے آتی تھی، اور شازمین میر کے کہنے پہ ہی ڈریسز سے پہلے ہی بہتر ہوتے تھے، اور اس کے کمرے میں آنے کے بعد دوپٹہ سر پہ اوڑھے بڑی چادر کندھوں پہ پھیلا کے رکھتی تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ اپنی ڈگری جلد از جلد حاصل کروں؟ اچانک وہ یکسر بدلے ہوئے لہجے بولا تو ضلع چونک کر اس کی جانب متوجہ اس نے ہولے سے سر اسبات میں ہم کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ واقعی اس کی جان عذاب چھڑوانا چاہتی تھی، جس میں آپ اپنی بڑی عمر کے